میرا دل اس بات پر شاہد ہے کہ میں نے جو کچھ مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ بہت کچھ دیا، اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ آئندہ بھی وہ میری دعا اور تمہاری کوششوں سے بہت کچھ عطا کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کو میں پہلے اس لیے رکھتا ہوں کہ دنیا ہی دین اور آخرت کی کلید ہے۔ ربنا آتنا کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے بھی اسے مقدم رکھا ہے۔ پازیٹیوٹی، پازیٹیوٹی۔ تم نے ابھی تک بھی بہت کچھ کیے، مجھے امید ہے تم آگے بھی بہت کچھ کرو گے۔ ہمارے بچے جب ہم سے بات کرتے ہیں اور کسی بات پہ ہمیں کہتے ہیں آپ نے ہمیں جیسے اس طرح پالا ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا لگ پتہ جائے گا، سمجھ آ جائے گی جب بڑے ہوگے۔ ہم کیوں نہ ان کو دعا دیں، ہاں بیٹا میں تو چاہتی ہوں تم مجھ سے بھی اچھے فیصلے کرو، تم اللہ کو اور راضی کرو۔ میں تو اپنے رب سے ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ تم میرے سے زیادہ تیز رفتاری سے بھاگو۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کی حد تک میں نے سب سے پہلی جو چیز مانگی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں غنائے قلب کی دولت عطا کرے، دل کو دنیا سے بے نیاز رکھے۔ دیکھو دین و دنیا کی اصل دولت یہی غنائے نفس ہے، یعنی غنا ہونا چاہیے، جو مل گیا ٹھیک ہے، جو نہیں ملا چھوڑ دو۔ ساری بھلائیوں کا سر چشمہ یہی ہے، ساری برائیوں کی جڑ یہی حب دنیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں میرا احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو کسی نہ کسی درجے میں عطا کی ہے، گویا میری دعا قبول فرمائی ہے۔ اس سے امید بڑھتی ہے دوسری دعاؤں بھی قبول ہوں گی، وہ بھی جو میرے اپنے بارے میں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے بچوں کو نا ایک لسٹ دیتے ہیں، میں چاہتی ہوں یہ آپ کریں، یہ کریں، دل میں بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ہماری امید کہاں سے بننی چاہیے؟ جب ہم دیکھیں اس میں سے کوئی کام ہمارا بچہ کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا آپ نماز پڑھیں تو قرآن بھی پڑھ لو، بیٹا قرآن پڑھ رہے ہو تو پردہ بھی کر لو۔ ہاں بچوں کو پروگریسو رکھنا ہے لیکن پازیٹیو طریقے سے رکھنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو وہ ایفرٹ کہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی انڈرمائن کرتے ہیں، اس کو بھی نیچا دکھا دیتے ہیں۔ جتنی یہ دولت تمہیں مل گئی ہے اس کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا، جہاں کمی ہو خلا ہو اسے بھرنا۔ زہد ترک دنیا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ نے تمہیں دنیا سے بے نیازی دی ہے تو اس کو بڑھاتے جاؤ، یہ ترک دنیا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ترک محبیت دنیا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی حلال اور طیب نعمتوں سے لطف اٹھاؤ لیکن کسی کی اسیر نہ بنو، کسی کے ساتھ دل نہ لگاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی طرح رہو، دولت بھی رکھو، کماؤ بھی، مگر کسی کے ساتھ دل نہ اٹکاؤ۔ ان کا ہونا نہ ہونا یکساں ہو جائے، اسی کی کوشش میں رہو۔ اللہ تعالیٰ فراخی عطا کرے تو بلا تعمل اس کی اطاعت سمجھ کر سینے سے لگاؤ، تنگی میں ڈالے تو بھی اس کی اطاعت سمجھ کے شکر ادا کرو۔ لذیذ کھانے سامنے ہو، سوکھی روٹی ہو یا فاقے کی نوبت، ہر ایک کو اس کا عطیہ سمجھو، ہر ایک حالت میں لطف اور مزہ لو۔ جب دل دنیا سے بے نیاز ہوگا تو دنیا کی خاطر اس اللہ کی نافرمانی کیوں کرو گے جس کے تم ہمہ تن اور ہمہ دل اور ہمہ دم محتاج ہو۔ پھر اس دنیا کے چھن جانے پر یا نہ ملنے پر رنج و غم کا کیا سوال؟ بس دنیا کی خاطر اللہ کی ناراضگی مول نہ لینا، نہ کبھی دنیا کے خاطر جان کو غم کا روگ لگانا۔ ہمارے بچوں میں رغبت دنیا کیوں نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہم میں نہیں ہے اور ہم نے دی نہیں ہے۔ نمبر نمبر نمبر، فلاں کریئر، کیا بننا ہے، تم نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے کہ نہیں لینا؟ اور اگر ہمارا کوئی بچہ سادہ ہو تو ہمیں غش آنے شروع ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے اندر کانفیڈنس نہیں، یہ تو نکلتے نہیں، اس کو تو بہت ہی سادی ہے، اس کا آگے کیسے گزارا ہوگا؟ اسکل سکھائیں لیکن دنیا کے دوڑ میں نہ لگائیں ان بچوں کو۔ نمبر 2، دنیا کی حد تک دوسری چیز میں نے یہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مخلوق کا محتاج نہ بنائے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی انسان کا دست نگر نہ بنائے، صرف اپنا دست نگر بنائے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، صرف اپنا سائل بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اصحاب سے خاص بیعت لی تھی کہ کسی سے سوال نہ کرنا، سواری پر سے ان کا کوڑا بھی گر جاتا تو وہ اتر کر اٹھا لیتے، کسی سے درخواست نہ کرتے۔ میں اس پر عمل کا تو کم حقہ کبھی نہ کر سکا لیکن یہی میرا آئیڈیل رہا ہے، تمہارے لیے بھی یہی آئیڈیل ہونا چاہیے۔ حتی الامکان تم اس پر عمل کی کوشش کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساری امیدیں صرف اللہ پر رکھو، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، اس سے ساری امیدیں قطع کر لو۔ اور جیسے آ رہا ہے کہ اور انسانوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ۔ اے اللہ میرے دل میں صرف اپنے سے امید ڈال دے اور اپنے علاوہ کسی دوسرے سے امید نہ ڈال۔
انسانی تعلقات کی بیشتر خرابیاں اور زندگی کی بیشتر ناخوشیاں شکستہ توقعات بروکن ایکسپیکٹیشنز کا نتیجہ ہوتی ہیں. اسی طرح تعلقات بھی فساد سے پاک ہو جائیں گے، ناخوشیوں سے بھی نجات ملے گی. انسان کیسا ہونا چاہیے؟ ڈپینڈنسی والا نہیں. بہت سارے جو میں مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز دیکھتی ہوں یہ سب ڈپینڈنسی والے ہیں. یہ کیا کرے گا، اس کو کیا ہوگا، ہم بچوں کو نکما بھی بنا دیتے ہیں اسی وجہ سے. نمبر 3، تیسری چیز میں نے یہ مانگی ہے کہ وہ دنیا میں تمہیں حلال اور طیب رزق خوب وسعت سے دے. کم سے کم اتنا ضرور دے کہ تم فارغ البالی کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر سکو، قناعت کے ساتھ خوش رہو اور دنیا سے حظ بھی اٹھا سکو، یعنی دنیا سے فائدہ بھی اٹھا سکو. اب دیکھیں ہم یا تو بچوں کو بالکل لیوش سپینڈنگ میں لے جاتے ہیں یا ان کو بالکل کنجوس بنا دیتے ہیں، ان کو پھٹے ہوئے کپڑوں کی طرح لے جاتے ہیں، ایک قسم کا رہبانیت والی بات پہ لے جاتے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو، میں تو چاہتا ہوں رزق بھی تمہارے پاس ہو، تمہیں کسی نعمت کی کمی نہ ہو. کیونکہ دیکھیں وہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، جب کبھی کبھی آپ میں پیسے کی کمی ہو تو آپ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ کا دین بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. تو ہم نے پتہ نہیں کیوں دین کو نا بیچارگی کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اسباب ہوں، حلال طریقے ہوں، دینے والے ہوں اور صحیح جگہ لگانے والے ہوں. اتنی دنیا دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. دنیا سے اتنا حصہ لینے سے غفلت اور لاپرواہی نہ برت، یہ عبادت میں داخل ہے اور دوسری باتوں کے حسن کے لیے ضروری ہے. اسی لیے اس حد تک دنیا کمانے کو عبادت سمجھ کر ہی کام کرنا، لیکن یہ بھی یقین رکھنا کہ جتنا ملنا ہے وہ ضرور ملے گا. حرام راستوں پر جانے سے کچھ زیادہ نہ مل سکے گا. وَاجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ کو بھی سامنے رکھنا. پھر نمبر 4، دنیا اور تلاش معاش کے اور ادائیگی حقوق کے سارے کام بھی ایک امانت ہیں، انہیں پوری امانت داری کے ساتھ کرو. دیانت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑو. یہ نہیں کہا کہ میرے گدی نشین بن جاؤ، پوری ذمہ داری سے اپنے کام پایا تکمیل تک پہنچاؤ. ہر کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرو، خوب سے خوب ترکے جویا رہو. دنیا کے ہر کام میں بھی کامیابی کو ہدف بناؤ اور کامیابی کے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کو. دینداری اس بات کا نام نہیں کہ آدمی دنیا سے لاپرواہی برتے. ہر کام عبادت ہوگا اگر اسے صرف اللہ کے لیے کریں اور معصیت سے پاک رکھو گے. نمبر 5، اصل آرزو تو یہ ہے، صرف یہی ہے، اور یہ سب کچھ بھی اس آرزو کی خاطر ہے کہ اللہ کے بندے بن کر زندگی بسر کرو. مخلص اور حنیف بندے. بندگی یہ ہے کہ ایک طرف جو اس کی مرضیات اور اوامر نواہی ہیں ان کو بھی برضا و رغبت بجا لاؤ، بلکہ رضا جوئی اور محبت میں دوڑ دوڑ کر وہ کام بھی کرو جن کو اس نے فرض نہیں کیا مگر جن سے وہ خوش ہوتا ہے. محبت تو محبوب کے آنکھ کے اشارے کی منتظر رہتی ہے، کچھ کہے بغیر بھی اس کی مرضی پا جاتی ہے اور اس کے چہرے پر نگاہ رکھتی ہے، اور اس کیفیت کا اظہار نماز کے بعد 3 دفعہ اور اظہار و اقرار سے ہوتا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے یہ کیفیت حاصل کر لی اس نے نماز کا ایمان کا ذائقہ پا لیا. دوسری طرف جو اس کے تکوینی فیصلے ہیں اس پر بھی راضی رہو، یعنی وہ جس طرح کہے اور اس طرح خوش خوش کرو، اور جس طرح رکھے اسی طرح خوشی خوشی رہو. رضا بما قسمت لی کی اس کیفیت کا اظہار و اقرار بھی نماز کے بعد ان کلمات سے ہوتا ہے. وہی والے کلمات آ گیا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. جو اللہ دینا چاہے وہ کوئی لے نہیں سکتا، جو اللہ تعالیٰ لے لے وہ کوئی دے نہیں سکتا. نمبر 6، اللہ کے مخلص بندے بنو. ایک طرف تو دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جو بندگی کا کام نہ ہو، یہاں تک کہ کھانا پینا سونا ہنسنا بولنا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام کرتے تھے، آپ عبد الکامل تھے، آپ کا کوئی کام ایسا نہ تھا جو بندگی کا کام نہ ہو. لیکن دوسری طرف جو زیادہ ضروری ہے وہ یہ کہ ہر کام صرف اللہ کے لیے کرو، صرف مرضات اللہ کے لیے اور لوجہ اللہ کے لیے کرو. سورۃ توبہ کی جو آیت یہاں پہ آ رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. دوسری طرف انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے. اور سورہ اللیل میں کیا آ رہا ہے، اور وہ جو صرف اپنے رب کی برتری کی رضا جوئی کے لیے کام کرتا ہے کہ زمرے میں شامل ہو. اس کے بغیر بڑے سے بڑا دینی کام نماز، قرآن، شہادت، انفاق بھی دنیاوی کام ہے. اچھا اب دیکھیں یہ چیز جو وہ بتا رہے ہیں یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ جب ہم دین کے کسی مرتبے پہ ہوتے ہیں یا اپنی فیملی میں بڑے نون ہوتے ہیں تو چاہے ہمیں کوئی پراپر گدی نشین سمجھتا ہی نہیں، لیکن بعد میں نا ہم ایسے ہی بن جاتے ہیں. ہم اپنے والدین کے نام کو کیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی خاطر کام کرنا بھول جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم
ہر معاملے میں یاد رکھیں کہ ہمیں اللہ کی خاطر کام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا دینی کام اور دنیا کا ہر کام میزان میں وزنی ہے۔ یہ اخلاص حاصل کر لو گے تو کم عمل بھی کفایت کرے گا۔ دل و زندگی میں اللہ کا رنگ پیدا کرو۔ دل میں، زندگی میں، باہم تعلقات میں، دنیا میں سارے فساد اور بگاڑ کی جڑ اخلاص کا فقدان ہے، خاص طور پر دینی کاموں میں۔ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا اور خالص رکھنے کی کوشش میں لگے رہنا، یہ مختصر اور آسان نسخہ ہے، خلاصہ ہے سارے دین کا اور ساری زندگی کو دین کے مطابق بنانے کا۔ اللہ کو ہر وقت یاد کرنے اور یاد رکھنے کا بھی سب سے مؤثر نسخہ یہی ہے، یہی دائمی اور ہمہ وقتی ذکر ہے۔ یہاں سے نا ہمیں اپنے لیے چیک لسٹ بنانی چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جب بھی کوئی بات بتانی ہے کس طریقے سے بتانی ہے، کن اینگل سے ہم نے اپنے بچوں سے بات کرنی ہے۔ پھر نمبر 7، ہر کام اللہ کے لیے کرنا آسان ہوگا جب تم ہر وقت یہ یاد رکھو گے کہ یہ کام اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اسی صورت میں قبول ہوگا اور صرف اسی کی رضا جوئی کے لیے ہے۔ اس کے لیے اپنی نگاہ جنت اور جہنم پر بھی رکھو۔ جس اجر و ثواب یا عذاب و عتاب کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی طلب یا اس سے بچنے پر نگاہ رکھو، اور جنت کا لالچ اور نار جہنم کا خوف، یہ دو چیزیں بندگی کی راہ میں تمہارے دو مضبوط بازو ثابت ہوں گے۔ سورہ سجدہ۔ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر نذیر بنا کے بھیجے گئے تھے کہ لالچ اور خوف سے طبیعتوں کو بندگی کی طرف تیار کریں۔ نمبر 8، اللہ کی یاد کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ہر طرح اس کا اہتمام کرو، ہر وقت کرو، صبح شام رات کے وقت ہر حالت میں کرو، کھڑے بیٹھے لیٹے۔ اللہ کی یاد سے اس کے دل کو اطمینان پہنچے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ والی نصیحتیں کون کرے گا؟ جس کو یہ شعور ہوگا، جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہوگا۔ اگر ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزارتے تو ہم کیسے یہ کام کر سکتے؟ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ تو میں 2-3 اور پڑھ کے نا پھر ایک باقی جو پوائنٹس ہیں ان کا ایک آپ کو اوور ویو دے دیتی ہوں۔ اب آگے کیا آ رہا ہے؟ نمبر 9، یاد رکھو کہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ تم 2 ہو تو وہ تیسرا ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، دل کی گہرائیوں میں جو کچھ بھی ہے وہ بھی جانتا ہے، کل کیا ہوگا وہ بھی اس کو علم ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ نمبر 10، یاد رکھو اس کائنات میں صرف اس کا حکم چلتا ہے اور کسی کا نہیں۔ اب ہم اس وصیت میں کہ سیکوینس دیکھیں، پہلے غم کو کور کیا، پھر یہ بتایا کہ آگے جانے والے کام کون سے ہیں، یہ کسی کی ڈیتھ ہمیں کیا میسج دیتی ہے، کیا ہمیں اپنی زندگی کس ڈائریکشن میں زندگی کو لے کے جانا چاہیے، پھر اچھی امید بتائی کہ مجھے تم سے کتنی اچھی امید ہے، تم نے میری زندگی میں رسپانسبل رولز مجھے نظر آ رہا ہے تم لوگ کر رہے ہو، جو کمی کوتاہی ہے اس کو پورا کرو۔ اور اب آگے کے لیے لانگ ٹرم ویژن میں اللہ تعالیٰ کو ڈال رہے ہیں، تقوی کی بنیاد جو ہے نا اس کو مضبوط کر رہے ہیں، مختلف اینگل سے کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اس کائنات میں صرف اس کا حکم چلتا ہے اور کسی کا نہیں، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اس کی تابع ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز کوئی کام اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، للہ ما فی السماوات والارض، لہ الملک السماوات والارض۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کام کا تو بس وہ کیا کہہ دیتا ہے، اس کو ہو جا، کن فیکون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، یاد رکھو ہر نعمت اسی سے ملی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ نعمتوں کی بات کر رہے ہیں۔ نمبر 11، اگلی بات کیا کریں؟ یاد رکھو اس سے ملاقات ہونی ہے، ملاقات کو بھی یاد رکھو، تم اس کو اوائڈ نہیں کر سکو گے، اس کے لیے انسٹرکشن ہے۔ پھر نمبر 13، اللہ کو یاد کرنے کے غیر معین طریقے انگنت ہیں، کس طرح سے تم نے یاد کرنا ہے وہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 14، اللہ کی یاد کے لیے وہ معین کلمات، اذکار، دعائیں جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان کو سیکھو۔ نمبر 15، قرآن تو ہے ہی ذکر اور نور اور رحمت اور ہدایت۔ نمبر 16، تمام اذکار کا جامع نصاب نماز ہے، نماز سے ہرگز غفلت نہ کرنا، اور ہر نماز اپنی حد تک خشوع اور ذکر الہی سے لبریز ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ اسی میں وہ کہہ رہے ہیں اللہ پر، اس کی صفات پر، خانہ کعبہ پر، زبان سے نکلنے والے الفاظ پر، اس پر کہ یہ میری آخری نماز ہے۔ کہہ رہے اپنے اوپر دیکھو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 17، جماعت کے التزام کا بھی پورا اہتمام کرو، نماز با جماعت بغیر جماعت کی نماز سے 27 درجے افضل ہیں۔ اب دیکھیں نمازوں کی بھی کوالٹی پہ بھی پھر بات کریں، پھر صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ نمبر 18، پھر 19، اللہ کی بندگی، اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلقات میں یہ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب اور مطلوب ہے۔ اللہ کا بندہ پہلے بنایا،
پھر رشتوں کی بات آ رہی ہے کہ تعلقات کس طرح سے تم نے پورے کرنے ہیں، اس میں یہ سپینڈنگ اور ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، نمبر 20، کسی مخلوق کو، خاص طور پر کسی انسان کو، اس سے زیادہ کسی مسلمان کو اپنے کسی قول یا عمل سے ایذا نہ پہنچانا۔ مخلوق، انسان اور مسلمان، پورا بیلنس دیا ہے، پورا بیلنس، کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اللہ کی حدود نہیں توڑنی، نکاح یا طلاق یا اور باقی معاملات میں مذاق نہیں اڑانا، ٹھیک، کال و فیل سے اذیت نہیں دینی۔ نمبر 21 دیکھیں، اس کا دائرہ مسلمان تک محدود نہیں، مسلمان بھائی کے لیے صرف خصوصی تاکید ہے، لیکن تمام مخلوق کے ساتھ۔ جانوروں کا بھی ذکر کر دیا، ان کو کیسے ذبح کرنا ہے۔ نمبر 22، ایذا سے کسی کی جان، مال یا عزت کو نقصان پہنچانا ہو تو پھر یہ بالکل حرام ہے، اسی طرح حرام ہے جس طرح سور، شراب یا سود حرام ہے۔ نمبر 23، سب سے بڑھ کر اپنی زبان کی حفاظت۔ میں یہ پڑھ رہی ہوں اور میں ساتھ ساتھ سوچ رہی ہوں، ہمارے دماغ میں ہوتا ہے وہ میری جیولری، وہ میرے کپڑے، وہ میرے پیسے، وہ اس کو دینا، وہ میرے برتن، وہ میری خاص ایک ڈش، یہ باتیں دماغ میں نہیں آتی۔ نمبر 24، حق تلفی سے آگے بڑھ کر حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا۔ نمبر 25، جو برائیاں عام ہیں ان سے بچنے کی میں تمہیں خاص طور پر تاکید کرتا ہوں۔ نمبر 26، ان احکام کے مطابق کردار بنانے کے لیے تمہیں اپنے دل کو چند برائیوں سے پاک کرنا ہوگا، اور یہ کیا ہیں؟ امہات الخبائث۔ پہلی چیز کبر ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، برے یعنی اپنے ایروگنس سے بچا رہے ہیں۔ پھر 27، تنگ دلی، شوہ النفس سے اپنے دل کو پاک کر لو۔ 28، دل کی نرمی اور گزار، محبت کی گرمی اور سوز اور رحمت کی ٹھنڈک اگیری، یہ خیر کثیر ہے۔ اب دیکھیں دل پہ آ گئے، اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ تعلق، سنتوں پہ عمل، تقوی، اور پھر حقوق العباد۔ اب دل کے معاملات ٹھیک ہوں گے تو پھر معاملات ٹھیک ہوں گے۔ نمبر 29، گناہ گاروں سے نفرت نہ کرنا، گناہوں سے کرنا۔ نمبر 30، صلہ رحمی اور اقربا کے حقوق کی ادائیگی، ان کے ساتھ حسن سلوک، میل جول، ان کو یاد رکھنا اور یاد کر لینا، ان کے لیے اپنے مال میں ایک حصہ رکھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے، یہ کرنے سے وہ محبت کرتا ہے۔ پھر نمبر 31، اختلاف کو برداشت کرنا، کانفلکٹ مینجمنٹ، اختلاف رائے، تنقید سے تعلق میں فرق نہ آنے دینا، تنقید کو حلم و تحمل اور فراخ دلی اور عالی اور حوصلہ کے ساتھ سننا، اچھی بات کو قبول کرنا، غلط بات کو نظر انداز کر دینا۔ اس میں بھی بہت لمبی انسٹرکشن۔ نمبر 32، اس دنیا کی زندگی میں ہمیشہ اپنی نظریں اللہ کے دین کی دعوت اور اقامت کے نصب العین پر جما لینا۔ اب ان کو یہ نہیں صرف کہہ رہے ہیں کہ ایز این انڈیویجول، اب دین دعوت کے کام پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ توجہ دو۔ مایوسی کے کینسر سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 33، راہ خدا میں جد و جہد کے لیے جماعتی زندگی ناگزیر ہے، اپنی اصلاح و تربیت کے لیے بھی، راہ خدا میں اپنی استقامت کے لیے بھی، یعنی کسی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر کام کرو تاکہ سیکھو، جڑ کے رہو۔ 34، اپنی زندگی میں اقامت دین کرتے ہوئے یا دوسروں کی زندگی اور معاشرے میں یہ فریضہ ادا کرتے ہوئے حکمت کی دولت سے کبھی لاپرواہی نہ برتنا، وزڈم۔ نمبر 35، گھر، اپنا گھر تمہارے اختیار میں ہے، اس گھر میں اللہ کے کلمے کو غالب رکھنا، اللہ کی حکومت قائم کرنا، اسے اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا اور چلانا تمہارا سب سے بڑا اور اہم کام ہونا چاہیے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اپنی وہ جسے کہتے ہیں سرکل آف کنسرن جو ہے اس میں اپنے اس کے اوپر رہو۔ اس میں کہہ رہے ہیں میری تمنا ہے کہ بچوں کے بچے پہلے قرآن ختم کریں، قرآن سے محبت اور تعلق ان کے دلوں میں بیٹھے، اپنے یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ آگے کیا ہو، شوہروں کے ساتھ کیا سلوک ہو، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک ہو۔ نمبر 36، جن جن باتوں کی میں نے وصیت کی ہے ان پر عمل کرنے کے لیے تمہیں قوت اور استطاعت کی ضرورت پڑے گی۔ اس قوت کا سرچشمہ یہ یقین، اس بات کا دھڑکا اور اس بات کی تیاری ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اس سے ملاقات کرنا ہے۔ اصل کامیابی وہیں کی کامیابی اور اصل زندگی وہیں کی زندگی ہے۔ تم کو ایک دفعہ اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے، جتنا جلد کر لو اتنا اچھا ہے، کہ تمہیں ہر کام اس لیے کرنا ہے، ہر لمحہ اسی لیے گزارنا ہے، ہر پیسہ اسی لیے خرچ کرنا ہے، کہ ہر تعلق اسی طرح کرنا ہے کہ وہ آخرت میں تمہارے کام آئے۔ نمبر 37، آخرت کے لیے ارادہ، اس کو ہدف مقصود بنانا اور اس کے لیے سعی، جیسا کہ اس ارادے کا حق ہے۔ اب دیکھیں آخرت کی طرف لے گئے، اپنی موت اب دوبارہ یاد صحیح طرح سے کروا رہے ہیں۔ نمبر 38، ایمان کی حلاوت پانے کے لیے
اللہ اور اس کے رسول سے محبت کو دل میں بساؤ، اس سے محبت ہوگی تو ایمان رگ رگ میں اتر جائے گا، دل کی گہرائیوں میں جگہ بنائے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ آ رہا ہے نمبر 39، کتنی بھی کوشش کرو یہ یاد رکھنا کہ گناہوں سے بچنا ممکن نہیں۔ اگر تم گناہ نہ کرتے اللہ دوسری مخلوق پیدا کر دیتا، ان کو اختیار کی آزادی دیتا، وہ گناہ کرتے استغفار کرتے پھر وہ ان کو معاف کر دیتا۔ اسی لیے اپنے گناہوں سے ہمت نہ ہارنا، حوصلہ نہ کھونا، مایوسی کے پھندے میں نہ پھنسنا، استغفار کرنا اور اپنے رب کی راہ پہ چلتے رہنا، یعنی نیور گیو اپ، کبھی نہ چھوڑنا دین کو۔ اور نمبر 40، آخری بات یہ کہوں گا کہ جو کچھ اللہ کی رحمت سے ملے، مغفرت ملے گی، رحمت ملے گی، ابدی راحت ملے گی، رب کی خوشنودی ملے گی، وہ تمہاری اپنی کوشش سے ملے گی، اپنی محنت سے ملے گی، کچھ کرنے سے ملے گی۔ جو کام ہے وہ محنت کا ہے، عمل کا ہے، کوشش کا ہے۔ زندگی سب سے قیمتی چیز ہے، تم اس کی ذمہ داری سنبھال لو۔ جس طرح دکاندار اپنی دکان کی، تاجر اپنی تجارت کی اور کسان اپنی کھیتی کی ذمہ داری سنبھالتا ہے، باغ اپنے ہاتھ میں لو، مال فراہم کرو، بیج لو، صبح وقت پر دکان کھولو، شام کو وقت پر بند کرو، روز کا حساب کر لو۔ جب تم خود کو اور اپنی زندگی کو بنا سنوارنے کے لیے آگے بڑھو گے تو اس کی دھن تم پر سوار ہو جائے گی، اور اسی کے لیے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود تمہارے لیے ترقی کی راہیں کھول دے گا۔ اور اس کا وعدہ ہے سورہ عنکبوت، جو لوگ ہماری طرف مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اس کو دو چیزیں مطلوب ہیں، ایک ارادہ اور دوسری کوشش، دونوں ایمان کے ساتھ۔ پھر اسی کی طرف قدردانی اور اکرام میں کمی نہ پاؤ گے۔ اپنے اعمال سے ڈرتے رہو۔ تب آپ دیکھیں کہ یہ ساری باتیں وہ بتا رہے ہیں، اینڈ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان مراحل میں تم سب کا عمل اس خیر کی باتوں پر جو میں نے یہاں جمع کر دی ہیں، یہ جو کچھ بیان کی ہیں، لکھی ہیں، میرے لیے سب سے قیمتی ہدیہ ہوگا، میری سب سے بڑی خدمت ہوگی، میرے ساتھ سب سے بڑا تعلق ہوگا، ان کے لیے میں تمہارا سب سے بڑھ کر احسان مند ہوں گا۔ تو نہایت امیزنگ یہ ساری باتیں ہیں، سیکھنے والی ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی بہت بڑا یہ ایک صدقہ جاری ہے ان کی طرف سے کہ ہم بھی اس طرح سے سوچیں، ان لائنز پہ سوچیں، ابھی سے جہاں جہاں میں موقع ملتا ہے ہم بھی ایسی وصیت اپنے بچوں کو کریں، زندگی میں بھی ان کو انہی لائنز پہ سکھائیں۔ یہ تو پوری تربیت ہے، بالکل پوری مومن کی تربیت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔